اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ماہ مبارک کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرامز کی ایک سیریز ہے جو جاری ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، قرآن کریم کے ان موضوعات کے حوالے سے ہمیں سکھاتے ہیں اور یہ ہدایت اور روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پورے ماہ مبارک میں یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج کا ہمارا جو خاص موضوع، انتہائی اہم موضوع، وہ ہے رزق حلال۔ ہر جگہ ایک شکایت سننے کو ملتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، حرام پھیلتا جا رہا ہے۔ یعنی نوبت یہ آ گئی ہے یا یہاں تک آ گئی ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان ایک فرق وہ مٹتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا لباس حرام، تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا کی قبولیت کا تعلق بھی رزق حلال سے ہے۔ خواتین و حضرات، رزق حلال کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ رزق حلال کا حصول آسان ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ریاست میں۔ کیا ایسا ماحول اور ایسی سہولتیں حکومتیں فراہم کر رہی ہیں مسلم دنیا میں کہ حرام کمانا مشکل ہو جائے اور ہر چیز ایک سسٹمیٹک انداز میں چلتی رہے اور ہم حلال کھاتے اور کماتے رہیں، ہمارے کام بھی کہیں نہ رکیں، کوئی رشوت نہیں؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، سیکھیں گے محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور وہیں تدریس کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مومنون اور آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ مفتی صاحب، ہمارا آج کا موضوع رزق حلال۔ رزق حلال کے حوالے سے دین کیا فرماتا ہے اور یہ حلال طیب میں کیسے ڈھلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بڑا اہم موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے اور اس ماہ مبارک سے اس کی مناسبت بھی بہت زبردست ہے۔ رزق حلال کمانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہے تو دنیاوی کام، لیکن ہم اس کو عبادت میں بھی ڈھال سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، طلب رزق حلال، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال کمانا، اس کی تگ و دو میں لگنا،
یہ دوسرے درجے کے فرض میں سے ہے. سبحان یعنی پہلے درجے کے فرائض مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ایک فریضہ ہے وہ حلال روزی کمانا ہے. اور انسان کے اوپر جو ہے دوسروں کے کفالت ہوتی ہے، دوسرے اس کی بیوی بچے یا اس سے پہلے اس کے ماں باپ، ان سب کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے. تو اس ذمہ داری سے سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال کمائے. تو ویسے تو اگر کوئی شخص بغیر نیت کے کمائے گا تو اور حلال کمائے گا تو ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر اس وجہ سے کمائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ فریضہ عائد کیا ہے اور مجھے اس کے ذریعے سے بہت سارے فرائض پورے کرنے ہیں، بہت سارے اپنے زیر کفیل لوگوں کی کفالت کرنی ہے، تو یہی کمانا جو ہے عبادت بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مومن کے لیے تو اس میں ایک بڑا سنہرا موقع ہے کہ اپنی عام زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دے. اب دوسری بات کہ جو دوسرا فریضہ عائد ہوتا ہے، پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ کمانا، دوسرا یہ کہ حلال کمانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے ہر چیز کی ایک باؤنڈریز دے دی ہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں. اسی طرح حلال روزگار کمانا، حلال کاروبار کرنا، بنیادی طور پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دو چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں، یا تو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ تر لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ کہ ہمیں حلال کمانا ہے. آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ کن کن چیزوں میں ممانعت ہے، ہم نے اس کے قریب نہیں جانا. شراب کا کام نہیں کرنا، جوئے کا کام نہیں کرنا، سودی کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام جس میں جو ہے وہ جوا یا یہ کہ میسر وغیرہ یہ مبتلا ہوں تو ہمیں اس کے قریب نہیں جانا. باقی جو ہے ہمارے سامنے بہت سارے کھلے میدان ہیں، بہت سارے آپشنز ہیں کہ جس کو ہم اپنا کر حلال روزگار کما سکتے ہیں. اس ماہ مبارک سے اس کی اور بھی وابستگی اس طرح بھی ہے کہ یہ انسان سوچے کہ اگر میں روزہ تو رکھ رہا ہوں لیکن ساتھ میں جو روزہ کھول رہا ہوں وہ حرام مال سے اگر کھولوں تو سارے دن بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. تو ضروری یہ ہے کہ میں اس ماہ مبارک میں بھی جو اپنا عبادت کر رہا ہوں اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ میں اپنا حلال کماؤں. اس کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو گوشت انسان کا حرام مال سے نشو و نما پائے اس کی سب سے زیادہ مستحق جہنم ہے. اللہ. تو یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم جو چیز کمائیں وہ حلال طریقے سے کمائیں اور حلال کمائیں اور حلال طریقے سے کمائیں. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ لقمہ حرام ہمارے منہ میں گیا اور ہمارے گوشت کی، ہمارے جسم کی پرورش اس سے ہوئی تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جہنم اس کی مستحق ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا، یہ جو وعیدیں ہیں اور یہ جو برکتیں ہیں اور رزق حرام کی نحوستیں ہیں، ذرا اس جانب بھی آپ کچھ فرما دیجئے کہ جب ہم رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو کتنی برکتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور رزق حلال، ایمان اور رزق حلال اور خوف خدا یہ سب ایک دوسرے سے پیوست ہیں. توکل رزق حلال سے ایک تعلق ہے، استقامت، صبر، شکر یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں. ذرا اس کو کھولیے اور یہ بھی خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو بتا دیجئے آپ یہ بات کہ جو میری قسمت میں اور آپ کی قسمت میں مال آمدنی لکھی ہوئی ہے وہ ہر حال میں ملے گی، وہ ہر حال میں ملے گی. اور کوئی بھی میری زندگی کی آخری سانس آنے سے پہلے میرے اس مال کو نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. تو جب میں رزق حرام پیٹ میں ڈال رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق حلال کی شکل میں مجھے ملنا تھا لیکن میں نے اپنے رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر دیا. اور ایک وقت اللہ نے رکھا تھا اس مال کے لیے، میں نے اس وقت کو ہٹا دیا، بالکل اس کو غیر اہم بنا دیا. یہ رزق حلال کی شکل میں آ رہا تھا میرے پاس لیکن میں نے اسے رشوت میں، سود میں وغیرہ وغیرہ جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا اس جانب میں لے کے چلا گیا اور اپنے حلال کو حرام بنا دیا. ارشاد فرمائیے. آپ نے بڑی اہم بات فرمائی. رزق حلال سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں
اور یہ برکتیں اگر آپ نے خود نہیں دیکھی ہوئی تو آپ یقیناً اپنے والدین یا بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کو حاصل کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، برکت ایسی چیز ہے کہ جس کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ 2+2 کے فارمولے سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے، جی ہاں، اس کو تو آدمی کو آبزرو کرنے والی چیز ہے، ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ چونسا آم اور لنگڑے آم میں فرق کیا ہے، یہ چنبیلی کے گلاب میں اور وہ چنبیلی کے پھول میں اور گلاب کے پھول کے خوشبو میں کیا فرق ہے، تو الفاظ کے ذریعے سے اس کو بتانا بڑا مشکل ہے۔ ہاں، یہ بہت آسان ہے کہ آپ چنبیلی کا پھول بھی سونگھ لیں، گلاب کا پھول بھی سونگھ لیں، چونسا آم کھا لیں اور لنگڑا آم کھا لیں، تو آپ کو دونوں کا فرق پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح یہ برکت ہے کہ اس کو ایکسپیرینس سے اس کا زیادہ تعلق ہے۔ برکت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کے پاس نمبرز زیادہ ہو جائیں، جی ہاں، بلکہ بیسیکلی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی کے کم نمبرز میں زیادہ کام ہو جائیں۔ اور یہ ہم مستقل اپنی عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ میں ایک قلم جو ہے وہ خرید کے لایا 100 روپے کا، اور یہی قلم میرا بھائی 80 روپے میں لے آتا ہے، تو اس کے پاس برکت اس کو حاصل ہوئی کہ اس کو جو ہے وہی چیز بعینہ ہی کم پیسے میں اس کو حاصل ہو گئی۔ ٹھیک۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں آج کل کی مادی زندگی نے ہمیں کچھ ذہن میں اس طرح بٹھا دیا ہے کہ نمبرز جب تک زیادہ ہوں گے تبھی ہمارا فائدہ ہے، کم نمبرز میں ہم سسٹینیبل نہیں رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اصل میں برکت جو چیز ایسی ہے جو کم نمبرز میں بھی حاصل ہو کر انسان اس سے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اس کے فوائد بے انتہا ہیں، وہیں میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نشاندہی کریں جہاں ہم غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مال حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں جو ہم نے ایسی اختیار کر لی ہیں آج کل معاشرے میں کہ ہمارے نزدیک وہ حرام ہی نہیں رہا۔ جی، مثلاً میں 2-4 کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، ہماری ملازمت کا وقت ہے 8 گھنٹے، اب ہم وقت پہ نہیں پہنچ رہے، یا جلدی جا رہے ہیں، یا ہم ملازمت میں تو جا رہے ہیں لیکن درمیان میں کام نہیں کر رہے، یا جتنا وقت ہمیں بریک کا ملا ہوا ہے درمیان میں اگر 1 گھنٹے کا ملا ہوا ہے ہم اس کو ایکسٹینڈ کر کے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ بریک لے رہے ہیں، یا اس میں بیٹھ کر ہم اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں، یا جو ہمارے اوپر کام کی ذمہ داری ہے ہم وہ کر نہیں رہے۔ جب یہ نہیں کریں گے نا تو اتنے حصے کا جو مال حرام ہے وہ ہم پر آ جائے گا، یعنی ہم 1 گھنٹے کا بقدر مال حرام ہمارے پاس آ گیا، ظاہر سی بات ہے اس تنخواہ سے ہم نے اپنا کھایا پیا، ہمارا گوشت میں اضافہ ہوا، ہمارے گوشت، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے کہ جو شخص مال حرام سے جو گوشت نشو نما پاتا ہے اس کے مستحق جہنم ہے۔ تو یہ کام جو ہم نے کیا، اچھی خاصی حلال تنخواہ کو ہم نے حرام کر دیا۔ ایک حصہ اس کا اگرچہ ہم نے کیا لیکن ہم نے بغیر استحقاق کے، بغیر کسی وجہ کے اس میں حرام کی آمیزش کر دی۔ اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، اب کاروبار کے ذریعے سے جو رزق ہم کمائیں اتنا فضیلت والا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے، ہمارے اعمال ایسے ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ہمارا میدان حشر میں ان کے ساتھ حشر ہو جائے۔ یہ اتنی زبردست کامیابی ہے اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شارٹ کٹ ہمیں بتا دیا کہ ہم تجارت کریں اور صرف امانت اور سچائی، صداقت اور امانت، 2 صفات کے ساتھ اس تجارت کو کریں تو ہمارا میدان حشر میں انبیاء کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ ایک شارٹ کٹ مل گیا تو اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر وہی مال صداقت کو ہٹا کر اس میں جھوٹ کی آمیزش کر دیں اور اس کی وجہ سے ہم مال حرام کمائیں تو اتنا حصہ جو ہے وہ ہمارے حرام کا ہو جائے گا۔ یا ہم حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کوئی مال بیچیں جس میں کوئی خرابی ہے تو اس کو بتا دیں آپ گاہک کو، ہم چھپا دیتے ہیں، ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس میں تاجر جو ہیں بحیثیت تاجر اس میں غبن کر دیتے ہیں، اس میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے ملاوٹ کر کے بیچا، یہ جو ہم نے اس میں جھوٹ کی آمیزش لائی یا اس میں ہم نے غبن کیا تو اس کی وجہ سے جو حرام کی آمیزش ہوئی اس کی وجہ سے ہم مال حرام میں ملوث ہو گئے۔ اسی طرح
ایک شخص ہے جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے اس کے مخصوص اوقات ہیں، یا مزدوری کرنے کے لیے ایک خاص کام اس کو دیا گیا ہے کرنے کو، اس میں وہ ڈنڈی مارے یا وہ کام پورا نہ کرے، یا اس میں جو مال ملانا ہے وہ ہلکا ملا دے، تو یہ اس نے جو کام کیا اس کے عوض میں اس کو ملی، لیکن جتنا کام اس نے غلط کیا اتنا جو ہے مال حرام اس میں شامل ہو گیا۔ ہم عام زندگی میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ بھی کوئی حرام اور ناجائز چیز ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ میری قسمت میں جو کچھ ہے، جو آپ کی قسمت میں جو کچھ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں مل جائے گا، اللہ ہمیں دے دے گا۔ اس کا جو فلسفہ ہے ذرا اس کو واضح کر دیجئے، خاص طور پر ہماری یوتھ پریشان رہتی ہے۔ جو آپ نے واقعات اور جو آپ نے مثالیں دی یہاں، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ رزق حرام کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ زیادہ آمدنی آ جائے۔ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 5 لاکھ ہو جائے، تو 4.5 لاکھ جو حرام لے رہا ہے، یہ حرام غلط لے لیا اس نے، اس کی قسمت میں تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس نے اپنے حلال کو حرام بنا دیا۔ تو ذرا اس کو واضح کر دیجئے ارشاد۔ اس میں جو آپ نے بات بتائی بالکل صحیح ہے کہ ہم بنیادی طور پر پیسے کے لالچ میں یا اس ہوس میں کہ ہمیں زیادہ پیسے آ جائیں، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جس کی آمدنی جو حلال طریقے سے آنی تھی وہ کم تھی، ہم نے اپنے طریقے سے کوئی ناجائز طریقے سے زیادہ آمدنی حاصل کر لی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اضافی کما لیا۔ اور جہاں اس میں ایک بنیادی عنصر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہماری حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، ساتھ میں 2 پہلو اس میں اور بھی ہیں، قناعت کا فقدان اور توکل کا فقدان۔ کیونکہ جب ہم قناعت اختیار نہیں کرتے، کوئی شخص قناعت اختیار نہ کرے تو پھر وہ زیادہ کی ہوس میں رہتا ہے، اس کو تھوڑے پر اکتفا نہیں کرے گا تو وہ زیادہ کی تلاش میں رہے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ توکل نہیں ہوگا تو پھر اس میں بھی یہ ہوگا کہ جو رب تمہیں 50,000 میں پیٹ بھر سکتا ہے وہ تمہیں 5 لاکھ میں بھی پیٹ بھر سکتا ہے۔ نہیں، اس بات کو آپ کی اجازت سے، جو رب تمہیں 50,000 میں پیٹ بھر کر روٹی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی رب 5 لاکھ آنے کے باوجود تمہیں بھوکا رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل، اور ایسے ہی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایک آدمی زندہ ہے لیکن وہ چیز کھا نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ توکل، بھروسہ اللہ پر، اے اللہ تو نے جو مجھے رزق حلال دیا ہے بس میں وہی استعمال کروں گا۔ اور مفتی صاحب، کیا یہ رزق حرام انسانی غیرت کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل، انسانی ایک بے غیرت آدمی ہی حرام کھا سکتا ہے اور حرام بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال سکتا ہے۔ اور اتنی بڑی سخت بات ہے کہ یہ بے غیرتی سے اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی بچے تک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس بے غیرتی کا اثر پھر حرام مال کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے ان تک۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو مال ہمیں ملتا ہے، جو مال ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہر حال میں مل کے رہے گا۔ ہم ہر جمعہ خطبے میں اکثر یہ سنتے ہیں امام صاحب سے کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ جب بھی کوئی شخص ہے، جو بھی کوئی انسان ہے، اس کی موت آئے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت پیچھے ہے، رزق آگے ہے۔ رزق کی تکمیل ہوگی تو موت آئے گی، سبحان اللہ، رزق کی تکمیل نہیں ہوگی تو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں جو ہے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ اگر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، تو میں اس کو حرام کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن کیوں بناؤں؟ اس بغیرتی میں کہ حرام مال میں کماؤں اس میں کیوں مبتلا ہوں؟ اس بغیرتی کو اپنے بیوی بچوں تک کیوں منتقل کروں؟ اور جیسے یہ جو ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اس میں بھی یہ تھا کہ یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو کلوا من الطیبات کا اثر یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جو ہے مال حرام، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، جب آدمی حلال کھائے گا تو اس کا دل و دماغ جو ہے نیکیوں کو کھینچے گا، وہ نماز بھی صحیح طرح پڑھے گا، وہ روزہ بھی صحیح طرح رکھے گا، وہ صلہ رحمی بھی کرے گا، وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا بھی، جھوٹ سے بچانے کی کوشش کرے گا، بچانا آسان ہو جائے گا۔
اور اس کے برعکس اگر وہ مال حرام میں مبتلا ہوگا تو پھر دیگر گناہوں کو وہ کھینچے گا. وہ حرام مال کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ دیگر گناہوں کو کھینچ کے اس کے پاس لائے گی. آج وہ حرام مال میں مبتلا ہو رہا ہے, کل کو وہ سود میں بھی مبتلا ہوگا, وہ کل کو دھوکہ دہی میں بھی مبتلا ہوگا, وہ پھر جھوٹ کی وجہ سے حرام مال, جھوٹ کے ذریعے سے مال حرام کمانے میں بھی مبتلا ہوگا, رشوت خوری میں بھی مبتلا ہوگا. تو یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے فرمائی کہ ہمیں یہ دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. ہم اپنی کوشش سے کما نہیں سکتے. یہ رزق کا معاملہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. آپ دیکھ لیں, اس کا تعلق عقل مندی سے نہیں, اس کا تعلق پڑھائی سے نہیں, اس کا تعلق طاقت سے نہیں. بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, ذہین بھی ہیں, لیکن جو ہے ان کے پاس ملازمت نہیں ہے یا ان کے پاس رزق کی وہ فراوانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ایک تو فراوانی نہیں ہے, لیکن اس سے قبل آپ نے جو واضح کر دی بات کہ ایک چیز برکت بھی ہوتی ہے جس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو ایک آدمی ہے جس کی بظاہر تنخواہ کم ہے لیکن برکتوں کی وجہ سے اس کی محدود آمدنی بڑی فراخی کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہے. ایک شخص کی زیادہ آمدنی ہے, بظاہر گھر میں حرام بھی آ رہا ہے لیکن ہمیشہ تنگ دستی اور ایک نحوست اس کا سایہ گھر پر رہتا ہے. مفتی صاحب, یہ رزق حلال کا اور دعا کا بھی کوئی تعلق ہے کہ اگر پیٹ میں رزق حرام ہے تو کیا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے؟ میں نے انٹرو میں وہ ملبسہ حرام, مشربہ حرام, مطعمہ حرام, یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے کپڑے حرام, اور بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوا پردے پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ وہ دعائیں رد کر دیتا ہے. تو یہ دعا, ہم دعائیں مانگتے ہیں, کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے پیٹ میں حلال ہے یا حرام؟ اور شکایتیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ارشاد. بہت اچھا نقطہ آپ نے بتایا, اور یہ آپ نے انٹرو میں بھی جیسے جو حدیث بیان کی تھی بالکل وہ ہے کہ اگر انسان کا کھانا پینا, اس کا پہننا اوڑھنا یہ سب حرام کا ہو تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اللہ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے دربار میں, لیکن جس لباس کو پہن کے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ حرام کا ہے. جس کھانے کو کھا کر اللہ کے طاقت سے اللہ کے ہاتھ آگے پھیلا رہا ہے وہ حرام کا مال ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائیں گے دعا کے لیے جہاں الہا و زاری, تضرع اور خشیت ضروری ہے, وہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا, اس کی نشو و نما ان پیرامیٹرز میں ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. ہم اس سے نکل کر, حلال سے نکل کر حرام میں جا کر اور پھر اپنے ہاتھ پھیلائیں اللہ کے حضور. اول تو ایسے موقع پر ہاتھ پھیلانا ہی ایک عجیب وہ ہے, یعنی ایک شخص جو ہے وہ والد کی نافرمانی کرے, کوئی بچہ, اور جب ضرورت پڑے فوراً پہنچ جائے کہ جی مجھے پیسے دے دیجئے, تو اس کو جاتے ہوئے بھی وہ آئے گی نا کہ میں باپ کو کوئی کہنا تو مانتا نہیں اور پیسے لینے پہنچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اگرچہ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ایک پیرامیٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں. رزق حلال پر بے انتہا فوکس کیا گیا ہے. ہمارے دین نے بار بار بتایا کہ حرام سے بچو اور حلال کھاؤ. تو ہم اپنے آپ کو حلال سے دور رکھیں, حرام میں مبتلا رکھیں, اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں, اور پھر یہ شکایت بھی کریں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ الہا و زاری اور توجہ ہو, وہاں پہ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا اوڑھنا, پہننا, کھانا پینا وہ بھی حلال کا ہو. اس ماہ مبارک کے ساتھ تو اس کی اور بھی مناسبت ہے. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بہانے سے مغفرت کے وعدے کیے ہوئے ہیں, بہانے سے دعاؤں کی قبولیت کے وعدے کیے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے. ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت ہے, افطار کے وقت میں دعا کی قبولیت ہے, سحری کے وقت میں دعا کی قبولیت ہے. تو اتنے سارے مواقع ہیں جہاں پر ہمیں دعا کی قبولیت کا موقع مل رہا ہے. لیکن اگر ہمارا کھانا پینا
اڑنا بیٹھنا سب چیزیں حرام کی ہوں تو یہ سارے اوقات ضائع ہو جائیں گے، رمضان کا مہینہ ضائع ہو جائے گا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب کھانا پینا ہی جس روزہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ہم افطار ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کریں تو کیسے قبول ہوگا وہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن اس کے لیے ایک تربیت درکار ہوتی ہے. ابھی ریاست کا کام کیا ہے اس پر میں آپ سے بعد میں بات کرواؤں گا. ایک تربیت ہو، گھر کی تربیت، حلال حرام، خیر شر، جائز ناجائز، سچ جھوٹ، یہ بچوں کو بتا دیا جائے، اور کم از کم اس حد تک کہ 16 17 18 سال کی عمر تک کہ دونوں راستے بتا دیے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے، یعنی انسان میں رکھ دیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک جانب اللہ یہ فرما رہا ہے هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے. تو اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے حلال اور حرام کے درمیان ایک امتیاز ایک شخصیت کے اندر پیدا ہو جائے، وہ والدین کی ہے نا. یعنی والدین اسے اتنا میچور کر دیں، وہ ذہنی سطح اتنی وسیع ہو جائے اور بالغ ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ اگر ہم اس کو ذرا اور بڑی بات اگر ہم کہیں، اللہ اکبر، کہ الدنیا یوم وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ. تو دنیا میں اس انداز سے کیسے رہا جاتا ہے کہ کوئی کہے کہ تم دنیا میں رہتے ہو، یہ رزق حرام کی طرف تم جاتے نہیں ہو، رزق حرام کی کشش تمہارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی. تو یہ دنیا ایک دن کی ہے، بس ایک دن کی ہے، اور اس دن ہم روزے سے ہیں. یہ بات کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ تربیت گاہیں، وہ رول ماڈل، وہ چلتا پھرتا کردار. 30 سال پہلے آ جائیں اسی سوسائٹی میں، کیا ہمیں لوگ نظر آتے تھے، ان کا کردار نظر آتا تھا. اللہ اکبر. آج تو کیا وجہ ہے کہ رزق حرام جیسا کہ آپ نے فرمایا بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ بستیاں تو مسلمانوں کی بستیاں ہیں. کیسے ہو رہا ہے یہ جو دینی گرفت ہوتی ہے یہ ڈھیلی کیسے پڑ گئی؟ کون ذمہ دار ہے؟ بنیادی طور پر والدین، تعلیمی ادارے، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، مساجد کا کردار، ارشاد. بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی. دراصل جب بھی انسان کسی نہج پہ پہنچتا ہے ایک تربیت کے نتیجے میں پہنچنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر وہ تربیت کا فقدان ہوگا تو اس کو وہ ساری باتیں میچور لیول میں بھی یاد نہیں رہیں گی، پتہ ہی نہیں ہوں گی. یہ بات جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی بچے کو حلال کھلائیں، حلال کمائیں، حلال کھلائیں، اور یہی بات اس کی تربیت میں کریں. خود بھی جب وہ قناعت پسند ہوں گے تو اسی کی تربیت اولاد کو بھی دیں گے. اولاد کو صرف یہ بتا دینا کہ یہ حلال ہے یہ حرام اتنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک مستقل تربیت کرنی پڑتی ہے. اس کو مستقل چیزوں سے آگاہی دینی پڑتی ہے، مستقل چیزوں کے تجربات دکھانے پڑتے ہیں، ایگزامپل سیٹ کرنے پڑتے ہیں، تو جا کے ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح پیوست ہوتا ہے. آپ نے 2-4 دفعہ یہ کبھی بتا دیا کہ جی یہ حلال ہے اور یہ حرام، حرام کھانے سے برائی ہے، حلال کھانے سے اچھائی ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہوتا. یہ ضروری ہے کہ بار بار چیزوں کو بتایا جائے. جیسے آپ نے فرمایا بنیادی اس میں جو عنصر ہے وہ والدین کی تربیت کا ہے. تو والدین جو ہے خود بھی حلال کھائیں، بچوں کو بھی حلال کھلائیں، اور قناعت کی قناعت جہاں خود اختیار کریں وہاں بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں مستقل. دوسرے نمبر پر وہی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری تربیت گاہیں، ہمارے اسکول، ہمارا تعلیمی نظام، کہ اس میں ہمیں بار بار یہ سکھایا جائے کہ ہمیں حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے اور اسی پر اکتفا کرنا ہے. ہمیں بلا وجہ حرام کی طرف جانا یا صرف لالچ کی بنیاد پر جانا یہ کسی طور پر بھی ہمارے ہاں پسندیدہ نہیں. تیسرے نمبر پر مساجد اور علماء کا رول بھی آتا ہے کہ اس کے لیے ہم ان کے پاس جائیں، تربیت حاصل کریں. اور اسی طور پہ آخر میں سرکار کا بھی عنصر آتا ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ آئیں، اور جہاں حرام جو چیز حرام ہے اس کو اجازت پر پابندی ہو، وہاں جہاں عناصر ایسے ہوں کہ جہاں حرام کے ذریعے سے کمایا جا سکتا ہو اس پر سزائیں ہوں. ٹھیک ہے. ایسے ماحول پیدا کیا جائے کہ اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے رزق حلال کمانا آسان ہو اور رزق حرام کمانا
مشکل ہو جائے. آج معاملات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ سب سے پہلا جو کردار ہے وہ والدین کا کردار ہے. اب ان کا کردار سامنے آتا ہے تو بچوں کے لیے تو وہ رول ماڈل ہوتے ہیں نا, وہ ماں اور باپ. اگر ماں بچے کو منع کر دے, یہ دیکھے کہ اس گھر میں میرا بیٹا حرام لا رہا ہے, تو روک دے کہ تم اچھا گھر کا ماحول, گھر کی جو معاشی حالت ہے وہ ذرا بہتر ہو گئی, یہ بیٹا میرا 50,000 لا رہا تھا اب یہ 2.5 لاکھ لا رہا ہے, تو وہ ایک دم چیک کر لے گی ماں. آج کی مائیں کیا بیٹوں کو چیک کر کے روک رہی ہیں؟ بیوی, ایک بیوی ہے, اس کو مثال کے طور پر شوہر 1 لاکھ روپے دیتا ہے مہینے کا خرچ, مال حرام آیا تو اب یہ 3 لاکھ روپے وہ دینے لگا بیوی کو. تو ایک مسلمان بیوی جو کہ امتی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیٹ میں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں یہ حرام نہیں ڈالوں گی. 1 لاکھ کے 3 لاکھ کیسے ہو گئے اس گھر میں جو آ رہا ہے؟ تم حرام کما رہے ہو, حرام لا رہے ہو, اللہ کے واسطے اس گھر میں حرام نہیں لاؤ. تو آج کل کی جو ہماری بیویاں ہیں من حیث المجموع بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشروں میں, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ کھڑی ہو جاتی ہیں, ایسی بیویاں بھی ہیں اس گھر میں حرام نہیں آئے گا. لیکن جو ان کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو جن گھروں میں حرام آ رہا ہے ان کی جو بیویاں ہیں ان کو آپ کیا تعلیم کریں گے؟ یہی وہ چیز ہے, مطلب دین ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ برائیوں سے روکتا ہے. یعنی قانون, ڈر, سزا وہ سب اپنی جگہ, لیکن انسان کو بغیر ان چیزوں کی موجودگی کے جو برائی سے روکنے والی چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور دین کی تعلیم ہے. یہی ہمارے گھروں میں سب سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دین کی تعلیم و تربیت اور اس کی ترویج کریں. یہ خواتین جو صحیح معنوں میں پلرز ہوتی ہیں گھر کی, جو بیویاں یا مائیں, یہ پورے گھر کیا خاندان کی پلر ہوتی ہیں. یہ بہنیں اور یہ بیٹیاں, جی ہاں, اللہ ان کے بغیر گھر نہیں چل سکتا, ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ان کے یہ وہ ہستیاں ہیں جو معاشرے کو بناتی ہیں. دیکھیں نا, انہی کے زیر تربیت نکل کر جو ہے وہ بچے نشو و نما پاتے ہیں. باپ تو اکثر اوقات جو ہے وہ کمانے میں لگا ہوا ہوتا ہے. جو گھر میں جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کی جانب سے, بہن کی جانب سے, بیوی کی جانب سے ہوتی ہے. تو وہ اگر اس میں اپنا دینی کردار ادا کریں, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جب وہ قناعت کی زندگی اختیار کریں گی اور اس بات کو پیش نظر رکھیں گی کہ میرے گھر میں کوئی حرام مال نہیں آئے گا. شوہر اگر جیسے آپ نے مثال دی کہ 1 لاکھ روپے لا رہا تھا, اس کے بعد اچانک 3 لاکھ روپے لانے لگا, تو یہ اس پہ خوش بعد میں ہونا چاہیے. پہلے اس بات پر فکر ہونی چاہیے کہ آیا کیسے, یہ کہیں مال حرام کی صورت میں تو نہیں آیا. اگر خدا نہ خواستہ مال حرام کی صورت میں آیا تو اس کو وہیں روک دیا جائے کہ ہمیں یہ منظور نہیں, ہمیں وہ لاکھ بھی منظور نہیں اگر وہ جو ہے حرام طریقے سے آئے. ہمیں سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کرنی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی وجہ سے کبھی بھی آدمی کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. ہاں تھوڑی بہت کسی نہ کسی وقت میں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ امتحان گاہ ہے, دنیا امتحان گاہ ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن ایک دفعہ آپ اس مشکل سے گزر گئے, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں. تنگی کے بعد آسانی ضرور پیدا کریں گے. ٹھیک, اچھا اس کو تو مفتی صاحب آپ کی اجازت سے, یہ کیا تنگی ہے؟ اگر ایک چیز خشیت خداوندی کی وجہ سے میں ایک چیز کو ٹھوکر مار رہا ہوں تو میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے تو انسان کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہو جاتا ہے. تو پھر میرے لیے کیا آزمائش ہے؟ ہاں, میں اور آپ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نظر آنا چاہیے جہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں وہ دیکھنا نہیں چاہتے. حرام مل رہا ہے, دسترس میں ہے, اور ایک شخص, ایک مرد مومن اس حرام کو ٹھوکر مار دیتا ہے خشیت خداوندی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا مقام, اللہ اکبر, اور کیا پریشانی. خلق الموت والحیات
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये छोटी छोटी सी आजमाइशें होती हैं, अल्लाह देखता है बेहतरीन आमाल किसके हैं और फिर उस इंसान का मर्तबा बुलंद कर देता है। तो हज़रत यही तो वो चीज़ है जो हमारे जहनों से निकलती जा रही है। यही तो मतलब हमें अपने जहन में इसी खशियत को रखने की ज़रूरत है, इसी ख्याल को जहन में जमाने की ज़रूरत है, जिसके ख्याल में जैसे आपने फरमाया ये ख्याल होगा कि मैं इसको ठोकर मारूंगा तो अल्लाह के जो हुजूर, अल्लाह ने जो मेरा मर्तबा रखा है, जो जिस मकाम पर मुझसे चाहा है, मैं उस तक पहुँचने के करीब हो सकता हूँ। ये थोड़ी बहुत ज़ाहिरी मुश्किल मेरे ऊपर आएगी जिसकी वजह से मैं फ़रिश्तों से भी ऊपर पहुँच सकता हूँ, तो वो यकीनन इसको इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन जब यही दिमाग दिलो दिमाग से महू हो जाए या दिलो दिमाग से पीछे चली जाए, बहुत लाशऊर में कहीं पहुंच जाए और हम उसका इस्तेहज़ार न करें, तो इसी की वजह से जो एक राई का दाना है वो भी पहाड़ मालूम होने लगता है, थोड़ी सी मुश्किल जो है वो बहुत ज़्यादा मालूम होने लगती है, ज़रा सी मुसीबत जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत मालूम होने लगती है। तो यही वो अनासिर हैं कि जिन्हें हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, हमें अपने घरों में इसको उभारने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को इसका दिखाने की और उनको बार बार बताने की और ख़ुद इस पर अमल करने की ज़रूरत। बच्चे तो इब्तिदा से नक्काल होते हैं, वो अपने माँ बाप की नकल करते हैं और जैसे आपने फरमाया रोल मॉडल उनके माँ बाप होते हैं। जब वो शुरू से अपने माँ बाप को एज अ रोल मॉडल क़नाअत करते हुए देखेंगे, गलत चीज़ को ठोकर मारते हुए ज़रा बराबर उनको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं करेंगे, तो फिर यही आदत वो अपने अंदर भी अपनाएंगे और यही रोल मॉडल वो अपने अंदर भी पैदा करेंगे। तो उसकी वजह से उनको भी ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के रास्ते पर चलना, इस खशियत को दिमाग में बार बार रखना, ये मकसूद है। दीन का असल मकसद क्या है? दीन का सारा हासिल ये है कि इंसान के दिल और दिमाग में ये ख्याल हो कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ कल मुझे अल्लाह के यहाँ इसको जवाब देना है। अगर मैं इसका जवाब यस में दे सकता हूँ तो ठीक है, कर गुजरो। लेकिन अगर मैं अल्लाह मियाँ ने पूछ लिया ये क्यों किया और मेरे पास इसका जवाब नहीं हुआ, तो इसमें तो किसी के बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी बाज़ औक़ात इंसान ये कह सकता है मैं ऐसी सूरत हाल में था कि जहाँ मुझसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मैं किसी से मशवरा भी नहीं ले सकता था, तो तुम्हारा दिल तो है, उससे तो मशवरा कर सकते हो। दिल भी इंसान को मशवरा देता है, ज़मीर तो मौजूद है। अगर तुम उसको खाली ये जांच लो कि मैंने ये काम जो करने जा रहा हूँ कल मुझे अल्लाह क्या जवाब देना है, अल्लाह मियाँ पूछेंगे ये काम क्यों किया, इस क्यों का जवाब मेरे पास होगा। अगर मैं तसल्ली बख्श तरीके से दे सकता हूँ तो इसका मतलब ये काम सही है। ठीक है। और अगर मैं नहीं दे सकता, मुझे आए बाएं शाये करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा ये चुनाचे और क्योंकि और इस वजह से और क्योंकि और ये सारे इन सब के साथ और कवायद और शराइत के साथ देना पड़ेगा। या फिर जवाज ढूंढने पड़ेंगे, तो ये शैतानी अमल है कि जवाज शैतान ने ढूंढा था। इंसान जब कोई गलती करता है तो फौरन तौबा कर लेता है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये हमारे जद आदम अलैहिस्सलाम का रवैया रहा, तरीक़ा रहा, और इब्न आदम को यही करना चाहिए। शैतान लेकर आता है, दलीलें लेकर आता है, नहीं ऐसा था वैसा था। जैसे रिज़्क़ हलाल और हराम की बात हो रही है, बहुत से अफराद जो हमारे माशरों में हैं रिश्वत लेते हैं, तो हम उनसे सवाल करते हैं बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कि तुम रिश्वत क्यों खाते हो, तो उनका पहला जवाब ये होता है कि क्या तनख्वाह में हमारा घर चल सकता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दी जा सकती हैं, किचन चल सकता है, तो तुम पर कौन सा जबर था, तुम कोई और जॉब कर लेते, तुम पर कोई डंडा लेके बैठा हुआ था, तुम्हें यही काम करना है। तो ये अपने आप को झूठी तसल्लियाँ अपने आप को मुतमईन करने के ये अजीब अजीब बहाने हैं, तो इन बहानों से दूर होना चाहिए। अच्छा, हम एक बात और भी मैं करूँ, हम मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर आजकल के जो हालात हैं उस पर गुफ्तगू मुस्तकिल करते हैं कि हुकूमत ने ऐसा कर दिया, मईशत हमारी यूँ है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसको सही करना हम क्योंकि अवाम उन्नास से, आम आदमी से मुखातब हैं इस वक्त, तो जाहिर बात है किसी की भी बस में नहीं है, हम सिर्फ इसको बोल ही सकते हैं, लेकिन बोलने का इसका कोई हासिल नहीं। लेकिन बात नहीं, इसका हासिल है, फज़क्किर इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। हाँ, लेकिन बतौर हम तज़कीर के करें, बतौर अगर सिर्फ वक्त गुजारी के लिए या ज़बान के चटखारे के लिए अगर हम करेंगे तो उसका कोई हासिल नहीं। लेकिन बाज़ काम ऐसे हैं जो हम खुद कर सकते हैं। ठीक, असल में हमें
وہ جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ کہ خود اپنے آپ پر نظر رکھیں کہ میں کہیں سے مال حرام تو نہیں کما رہا، میں کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں اختیار کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، میں کوئی ایسے ذرائع سے مال تو نہیں اکٹھا کر رہا جو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ایک آدمی یہ طے کر لیں گے، اپنے گھر کے 5 افراد سے کروا لیں گے تو 5 افراد تو صحیح ہو گئے نا۔ جب 5 افراد یہ صحیح ہوں گے، دیے سے دیا جلتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر گھر میں اگر اس طرح ہوگا تو خود ہی معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ ہم اصل میں اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا صحیح ہو تو ہم بھی صحیح ہوں۔ اپنے آپ سے اصلاح کرنے کی اور درستگی لانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جہاں اس پر اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ایسی گفتگو میں جس کا کوئی حاصل نہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر رکھیں کہ میں نے کون سا طریقہ ایسا اختیار کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ انسان جب رزق حلال میں وہمی بن جائے تو متقی ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر وضو میں وہمی بنے نا تو بعض اوقات وہ بیچارہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر حلال اور حرام میں وہمی بن جائے تو متقی بن جاتا ہے، اور شیطان کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ نے بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو حلال اور حرام کے معاملے میں وہمی ہوں، کیونکہ اگر وہ وہمی ہوگا یعنی اس حد تک کہ ہر بات کا خیال رکھے گا تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، وہ متقی بن جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائے گا اس کا۔ تو ہمیں بحیثیت انسان اس بات کی حد درجے کوشش کرنی چاہیے اور اس میں درستگی اپنی طرف سے لانی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو مال لے کے جا رہے ہیں اپنے منہ میں وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اور اگر اوورآل وہ حلال ہے تو اس میں کوئی ایسے عناصر تو ہم نے شامل نہیں کر دیے کہ وہ حلال چیز بھی بلا وجہ حرام بن رہی ہے، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دھوکہ دہی کے ذریعے سے ہو، چاہے اور عناصر جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ان میں سے کسی ایسا ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہوں جس کی وجہ سے اچھی خاصی حلال چیز جو ہے وہ حرام بن رہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی تھی آغاز میں کہ اگر 8 گھنٹے میں جاب کر رہا ہوں اور 2 گھنٹے میں لیٹ آ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ 2 گھنٹے میں نے اپنی حلال جاب میں سے حرام جاب بنا دی، اپنی دفتر کے ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوں، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے دفتر کی چیزیں استعمال کر رہا ہوں، تو ان سب کی پکڑ ہوگی، ان سب کا حساب کتاب ہوگا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، لیکن مجھے یہاں اس موضوع کے حوالے سے مولانا روم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ علم بھی نان حلال سے آتا ہے، حکمت بھی نان حلال سے آتی ہے، عشق بھی نان حلال سے، یہ عشق جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور رقت یہ بھی اللہ سے جوڑتی ہے، یہ بھی نان حلال سے ہی آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مفتی عبداللہ نجیب صاحب کے ہم بڑے ممنون، تشریف لائے اور ہمیں دین سے قریب کیا، ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرما دیا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ایک نیا موضوع ہوگا، اس پر سیکھیں گے ہم، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ پورے ماہ مبارک میں ہم قرآن کریم سے قریب ہو سکیں، کیونکہ یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔